الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آ، جیسا کہ جو لوگ پہلے سے شامل ہو رہے ہیں اس لیکچر میں وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ احزاب کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اور ہم نے جنگ احزاب کے جو بھی تاریخی واقعات ہیں اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں 5 لیکچرز میں کمپلیٹ کیا، اور پھر ایک لیکچر ہم نے لاسٹ جو ہے جو قرآن کا کچھ تبصرہ تھا اس جنگ کے اوپر، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ جنگوں یا کوئی بھی سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ جو سیرت کے اندر ہوا ہے اس کے مناسبت سے اگر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ آیتوں کو ہم یہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک ہمارا مفہوم جو یعنی ایک فہم جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، اور قرآنی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی ہمارے اندر ایک پریکٹس پیدا ہو، ہے نا؟ تو وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا. آج ہم کچھ سٹوریز احادیث سے آپ کے سامنے کچھ احادیث نیریٹ کریں گے جو جنگ احزاب سے تعلق رکھتی ہیں، ہے نا؟ تو 5 یا 6 احادیث ہیں، ان میں غالباً 6 حدیثیں پڑھیں گے ہم لوگ. ان میں پہلی حدیث جو ہے وہی ہے جو تھوڑی طویل ہے، طویل نہیں ہے بلکہ ساری شارٹ ہیں، لیکن کمپیریٹیولی اسپیکنگ دا فرسٹ حدیث وچ از نیریٹڈ فرام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما دیٹ از سگنیفیکنٹلی لارجر ان کمپیریزن ٹو ادرس. ادروائز یہ ساری جو احادیث ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہی ہیں، جنگ احزاب کے مسلینیس واقعات کے اوپر ان کا تبصرہ ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر امید کرتے ہیں کہ تھوڑا شارٹ ہوگا کمپیریٹیولی، اور یہ ان ٹاپکس کو یعنی ان احادیث کو پڑھنے کے بعد اور ان کے بنیادی مفاہیم کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم آج کا لیکچر کلوز کریں گے. اور جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا وہ بنو قریظہ یعنی جو یہود کا تیسرا قبیلہ مدینے کے اندر آباد تھا، ان کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہوئے ہیں اور جو ان کی غداری کو انہیں سزا دی گئی ہے، اور جو ان کی پوری یعنی پوری تاریخ میں مدینے کی تاریخ میں جو ان کا سگنیفیکنٹ رول رہا، اور ان کا جو مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں جو ایک کی فیکٹر انہوں نے یعنی کی فیکٹر ہیں وہ سیرت النبی کے، اس کو بھی بیان کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے، ہوپ فلی ہم لوگ یعنی آج کا آؤٹ لائن سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہم کرنے والے ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. میرے سامنے جو عبارت کھلی ہوئی ہے وہ بخاری کی ہے، تو وہ حدیث پہلے پڑھیں گے، اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عام جو معاملہ تھا جنگ احزاب کے اندر اس کی ایک تصویر کشی ہوتی ہے. تو شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نهفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع. اچھا میں تب سے میوٹ پہ تھا. اوکے. کب سے بالکل شروع سے آواز نہیں آ رہی؟ کیا کوئی ایک بھائی کنفرم کریں گے؟ کیونکہ میں تو میرے خیال میں 3 4 منٹ سے بول رہا تھا. اچھا اوکے. چلیے تو ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں پھر سے، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں نے بنیادی طور پہ آؤٹ لائن بیان کیا کہ آج ہم یعنی پچھلے لیکچر میں چونکہ ہم نے قرآن کا جو تبصرہ تھا جنگ احزاب کے اوپر اس کی بات کی تھی، تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے بنیادی طور پہ احادیث سے کچھ مسلینیس واقعات ہوتے ہیں جنگ احزاب میں، اس تعلق سے آج کا لیکچر ہے ہمارا. تو 6 ڈفرینٹ احادیث آج ہم پڑھیں گے. ان میں سے پہلی حدیث جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. تو وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور ان 6 احادیث سے ہمیں جنگ احزاب کے مسلینیس واقعات، خاص طور پہ صحابہ کا جو جذبہ قربانی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشقت اور پریشانی سہی ہے اس جنگ میں، اس پہ کچھ روشنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے یہ بھی بیان کیا کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا ریلیٹیولی شارٹ ہوگا. پہلی حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے حدیث کے نیریٹرز کا نام لکھ دیا ہے، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم پہلے کون سے حدیث پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے. یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نهفر فعارضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عارضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معثوب بحجر من الجوع فأخذ المعول فضربها فصارت كالرمل المهيل. طویل حدیث ہے، اس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے، پہلا پیراگراف، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نما بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن ہم لوگ جو ہیں وہ خندق کھود رہے تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو ابتدائی جنگ کے مراحل کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چٹان ظاہر ہوئی، اور صحابہ میں سے مختلف لوگوں نے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی. سب نے اپنی اپنی قوتیں آزمائی، سب نے اپنے یعنی طاقت کا جوہر دکھایا، لیکن کوئی جو ہے اس پتھر کو نہیں توڑ سکا. یہاں تک کہ صحابہ مجبور ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں فقال، اور کہتے ہیں هذه قدیۃ عارضت فی الخندق، یہ خندق کے کھودنے کے وقت ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نازل، میں ان قریب آ رہا ہوں اتر کے وہاں پہ. ثم قام، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. وبطنه معصوب بحجر من الجوع، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پیٹ پہ شدت بھوک کی وجہ سے آپ نے پتھر باندھا ہوا ہے. کیا ہوتا تھا، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان بہت بھوکا ہوتا ہے تو اس یعنی صحابہ میں اکثر یہ چیز آپ نوٹ کریں گے احادیث کے اندر کہ جو بہت بھوکے ہوتے تھے تو پیٹ بالکل اندر چلا جاتا تھا. تو پیٹ اندر جانے کی وجہ سے کیا ہے، ذرا کمر ٹیڑھی ہو جاتی تھی، آگے جھک جاتی تھی. تو اس سبب وہ پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، شدت بھوک میں آپ پتھر باندھا کرتے تھے، یہ عرب کا طریقہ تھا اپنے کمر کو سیدھا رکھنے کا. تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور کمزوری کی وجہ سے آپ کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں، اور پھر آپ نے جو ہے وہ جس کو پھاوڑا کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ہے نا، وہ اپنے ہاتھ میں لیا، معول عربی میں کہتے ہیں اس کو، فضربہا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک زور کی چوٹ جو ہے اس پتھر پہ لگائی، اور وہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چوٹ میں ایسا ہو گیا جیسے بالو کا ڈھیر ہو. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاوضے میں سے ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ اپنی بڑی قوت اور طاقت کے باوجود اس کو نہیں توڑ پا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو ہے 60 کے قریب پہنچنے والی تھی، 58 کے آس پاس اس وقت آپ کی عمر رہی ہوگی. تو 58 از ناٹ دا پرائم آف یور اسٹرینتھ، رائٹ. دا پرائم آف یور اسٹرینتھ از سم واٹ اراؤنڈ 25-30، ہے نا. اس عمر میں انسان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مے بی 22 سے 30، یہ دس از دی پرائم. تو 58 از ناٹ دا پرائم آف یور ایج. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ 3 ضرب لگائی، اور وہ جو ہے وہ بالو کی طرح، ریت کی طرح جو ہے ڈھہ گیا وہ پتھر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چوٹ سے، اس پتھر کے توڑنے کے تعلق سے دوسری روایتیں میں منقول ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی پہلا پھاوڑا چلایا تو فرمایا اللہ اکبر، روم فتح ہوا. پھر آپ نے دوسرا پھاوڑا چلایا، کہا اللہ اکبر، یمن فتح ہوا. تیسرا پھاوڑا چلایا اور کہا اللہ اکبر، فارس فتح ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت پریشانی کے موقع پہ، جب صحابہ کو اپنی تحفظ کا خوف لگا ہوا تھا، جب مسلمان سب سے زیادہ بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے، اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بشارتیں دیں جو عرب کے وہم و گمان میں بھی، تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس وقت روم و فارس جیسی سپر پاور اور یمن جیسی خوبصورت ملک کو ہم جو ہے فتح پائیں گے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بالعموم انبیاء کی سنت رہی ہے کہ جب شدت آزمائش بہت زیادہ ہو جائے، جب بہت زیادہ آزمائش بڑھ جائے، تو وہ جو ہے اپنی قوموں کو صحیح خبر دیتے ہیں فیوچر میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وہ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو بشارت دی ہے وہ عین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور ایسے موقع پہ ہے جب مسلمانوں کو اس بشارت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، صحابہ کو اس بشارت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور عام عقلی پیمانے پہ یہ چیز سب سے زیادہ بعید محسوس ہوتی تھی، سب سے زیادہ امپاسبل محسوس ہوتی تھی اس وقت، ہے نا، جب یہ کیفیت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 پیشن گوئی ارشاد فرمائی اس موقع پہ. اس سے زیادہ بات ابھی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائیں گے. تو ہم واپس آتے ہیں اس حدیث کی طرف. خود جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فلما رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الجوع انطلقت الى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا ما في ذلك الصبر.
خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک اور اتنی کمزوری کے عالم میں دیکھا تو میرے اوپر بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا. فقلت لها، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی کھانے کا ہے؟ حل عندك شيء، کہ کچھ بھی کوئی چھوٹی بڑی چیز بھی تمہارے پاس کھانے کی موجود ہے؟ فإني رأيت برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا ما في ذلك صبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اب مجھے صبر نہیں ہوتا، آپ کی پریشانی اور آپ کے بھوک کو دیکھ کے مجھ سے صبر نہیں ہوتا. تو فقالت عندي شعير وإناق، یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا یعنی بہت ہی چھوٹا سا بکری کا میمنہ ہے اور کچھ آٹا ہے نا تھوڑا سا. تو خود جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فذبحت العناق وطحنت الشعير ثم جعلت اللحم في القدر ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته فقال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب. فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے بکری کے اس بچے کو ذبح کیا اور آٹے سے روٹی وغیرہ بنائی، اور وہ پک ہی رہا تھا اس حال میں کہ میں بھاگا بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اور دو تین صحابہ کے ساتھ چل کے آپ ہمارے گھر آ جائیے. خاموشی سے تو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ آپ دو تین صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیجئے اور ہمارے گھر تشریف لے آئیے، کچھ کھانے کی چیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں سے کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کتنا کھانا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو فرمایا کہ وہی ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ آٹے ہیں، اس کی روٹی ہیں، تو مشکل سے 3 سے 4 لوگوں کو ہوگا، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ 3 4 لوگوں کو لے کے چلیں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر طیب، کہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت ہی اچھا ہے اور بہت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا قل لها، اور اپنی بیوی سے کہہ دینا لا تنزع القدر ولا الخبز من التنور حتى آتا، کہ جو یعنی اس کو کہہ لیجیے توے پر سے اور اس کو کہہ لیجیے آنچ پہ سے گوشت کو اور روٹی کو نہیں اتارنا جب تک کہ میں تمہارے گھر تشریف نہ لاؤں، میں تمہارے گھر جب تک نہ آ جاؤں تب تک آنچ پہ سے اس کو نہیں اتارنا. ثم نادى اہل الخندق جمیعا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں موجود تمام صحابہ کو آواز دے دی. فجاءوا، تو سب کے سب بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اب اس کے آگے کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ذرا میں دوسری احادیث سے اس کو جوڑ کے بیان کروں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو جابر بن عبداللہ بھاگے بھاگے اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ 2 3 لوگوں کو بلایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے اہل خندق کو بلا لیا ہے. اور پورے اہل خندق کتنے ہوں گے؟ 500 600 کم سے کم اس وقت موجود تھے جو خندق کی کھدائی کر رہے تھے، ہے نا. تو جابر بن عبداللہ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں ان کو ذرا پینک سا محسوس ہونے لگا کہ اب اتنے سارے لوگ آئیں گے تو ہم کیسے کھلائیں گے ان کو، یہ تو بہت ہی بے عزتی کی بات ہو جائے گی. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 3 لوگوں کو کہا تھا، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہ سمجھے ہوں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ تھوڑی سی خفت کی بات ہو جائے گی کہ وہ اتنے لوگوں کو بلا کے لائیں اور پھر ہمارے پاس کچھ کھانا نہیں ہے. تو اس سے پریشان ہونے لگے جب جابر بن عبداللہ، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ان 500 600 لوگوں کو بلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. تو ان کی بیوی نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا ہے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی بیوی نے ویسا ہی کیا. 2 3 نوٹ کرنے کی بات یہاں پہ ہے. پہلی چیز کہ صحابہ کی شدت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کتنی زیادہ تھی کہ اتنی پریشانی کے عالم میں جابر بن عبداللہ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، اور یہ بے چینی ان کی اتنی بڑھی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے فوراً ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دیا اور تھا وہ اس کو جمع کر لیا اور پکا لیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی عمومی محبت پہ دلالت کرتا ہے. دوسری چیز کہ ان کی بیوی کا ایمان دیکھیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ کوئی کام کیا ہے تو پھر ظاہری اسباب اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت پیدا کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق چیزوں کو ڈھال دے گا. تو یہ ان کی بیوی کا درجہ ایمان اور ان کا یقین اور ان کا فہم دین کو بتاتا ہے نا. یعنی یہ الگ بات ہے کہ جابر بن عبداللہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث انہوں نے بہت زیادہ سنی ہیں، حج کے تعلق سے جتنی روایتیں ہیں سب کی سب جابر بن عبداللہ سے مروی ہیں، اور بہت یعنی صحابہ کی مجلس میں احادیث بیان کرنے والے صحابہ میں بہت اونچا مقام ہے ان کا. اور ان کی بیوی غالب گمان کے مطابق انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوگا، نہ اتنی احادیث سنی ہوگی، نہ اتنی تربیت پائی ہوگی،
لیکن بسا اوقات کچھ لوگوں کو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ ایسا فہم اور ایسی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اتنی فہم و بصیرت دی کہ انہوں نے کہا، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے اور ایسا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ہے نا. تیسری نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے اور اپنے صحابہ سے محبت کا عالم کیا تھا کہ اتنی شدت بھوک میں بھی آپ جانتے تھے کہ دو تین لوگوں کا کھانا ہے. جابر بن عبداللہ نے صراحتاً آپ کے سامنے بیان کیا کہ دو تین لوگوں کا کھانا ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ آپ دو تین ساتھیوں کے ساتھ جا کے اس کھانے سے اپنے پیٹ کو بھر لیں، بلکہ تمام اہل خندق کو جمع کر لیا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے 500-600 لوگ جو ہیں اتنی تھوڑے سے کھانے میں، یعنی سب کو ایک یا دو لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، واللہ ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر 600 لقمے بنا دیے جائے تو وہ ختم ہو جائے کھانا. تو ایک ایک لقمہ بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت یہاں ظاہر ہوتی ہے. چوتھی چیز، پانچویں چیز جو بہت اہم ہے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ ایک قائد جو ہوتا ہے، ایک لیڈر جو ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے اسی طرح محبت کرتا ہے. وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور اس کی عوام جو ہے وہ بیماری اور کمزوری میں رہیں، اس کی عوام بھوکی مرتی رہیں اور وہ اپنے پیٹ بھرتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے. ایک مخلص قائد، ایک مخلص لیڈر کی علامت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اپنے لوگوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا. اور اس کی سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چنانچہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، تو ایک قائد کے روپ میں بھی آپ کے اندر بہترین نمونہ ہے کہ آپ شدت بھوک اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی امت کی نیڈ سے غافل نہیں ہوتے. چنانچہ حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، خود فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ وہ لوگ سارے کے سارے آ گئے، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، اور سب نے کھایا یہاں تک کہ سب کے پیٹ بہت زیادہ بھر گئے. وَتَرَكُوا الطَّعَامَ كَمَا هُوَ، اور سب کے سب کھانے کے بعد جب چلے گئے تو کھانا اتنا باقی تھا جتنا ان کے آنے سے پہلے تھا. یہ بخاری اور مسلم دونوں کے الفاظ ملا کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو بعض اوقات سپر نیچرل واقعات کو وقوع پذیر کراتے تھے، اس کا ایک بہترین نمونہ یہاں ہمارے سامنے ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اور انبیاء علیہم السلام کہ بہت سے کاموں میں ایسی برکت ہوتی ہے جو عام قواعد، جو نیچرل قوانین ہیں، ان کے تحت ان کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ان کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ نیچرل ایکویشن آف میتھمیٹکس میں یہ بات فٹ ہی نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاوضے میں سے ایک معجزہ ہے. آگے چلتے ہیں دوسری حدیث. اب یہ تھوڑی بڑی حدیث تھی، باقی ساری کی ساری بہت چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں، تو انشاءاللہ ہم بہت کوئکلی ان پہ سے گزر جائیں گے. اگلی حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن یوم الخندق نحفر ونأکل من الشعیر المخلوط بالشحم وكان ذلك طعامنا ایام الخندق. فرماتے ہیں کہ خندق کے ایام میں، جن زمانے میں جنگ احزاب ہو رہی تھی اور ہم خندق کھود رہے تھے، ہمارا کھانا یہ ہوتا تھا کہ آٹے میں تھوڑا بہت ہم یعنی جانور کی کچھ چربی مل جاتی تھی، تو آٹے میں جانور کی چربی ملا لیا کرتے تھے اور اسی کو کھاتے رہتے تھے، اسی کو چباتے رہتے تھے. اور یہی ہمارا کھانا ہوتا تھا خندق کے ایام میں. یعنی پریڈومیننٹلی فار موسٹ آف دا ڈیز ان بیٹل آف خندق ہمارا کھانے کا معاملہ یہی ہوا کرتا تھا. 1 منٹ کا وقت دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے. تو اس میں عام طور پہ صحابہ کا جو معمول تھا اور جس طرح کا کھانا وہ خندق کے ایام میں کھا رہے تھے، اس کا بیان ہے. اگلی حدیث ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. سلمان الفارسی کے تعلق سے ہم نے ایک باضابطہ ایک سپریٹ لیکچر دیا، ان کی جو جرنی ہے اسلام میں آنے کی، اس کو طبرانی نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین کنا نحفر الخندق، جب ہم خندق کھود رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وقد اشتد به الجوع، کہ بھوک کی شدت نے آپ کے اوپر اثر کر دیا تھا. فآتیتہ بتمرات قلیلہ، تو میں کچھ کھجور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقبضہن بیدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا. وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان ادعو اہل الخندق،
تمام خندق والوں کو اپنے پاس بلا لو. فدعوتهم فأكلوا جميعا وشبعوا وبقي التمر كما هو. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تمام خندق والوں کو بلا لیا اور سب نے اسی کھجور کے چند کھجوروں میں سے کھایا، اور تب لوگ پیٹ بھر کے کھا چکے ہوتے ہیں اور وہ کھجوریں اپنے مقدار میں جتنی تھیں اتنی ہی باقی رہتی ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معجزے میں سے ہے جو جنگ خندق میں، غزوہ احزاب میں ظاہر ہوا، اور یہ روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور یہ سملر ٹو واٹ وی ہیو سین ان دا حدیث آف جابر بن عبداللہ ان بخاری اینڈ مسلم. لیکن وہاں مطلب ڈفرینٹ ڈے کا تھا، یہاں ڈفرینٹ ڈے کا ہے. اگلی حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی طبرانی میں منقول ہے یہ حدیث. کہتے ہیں کہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمر ایام الخندق فجعله في ثوبه وقال هذا زادنا یا اہل الخندق. کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجور جو ہے، بلکہ نہیں تمرن، بلکہ ایک کھجور جو ہے، ایک موٹی کھجور تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی. فجعله في ثوبه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کپڑے میں رکھ لیا. وقال، اور فرمایا هذا زادنا یا اہل الخندق، خندق والوں سے کہا کہ یہ ہمارا زاد ہے. زاد کہتے ہیں کسی بھی سفر میں جو انسان سامان لے جاتا ہے، گویا کہ یہ ہمارا یوں کہہ لیجئے کہ سپلائی ہے خندق والوں. گویا کہ اس میں بھی، یعنی اس ایک کھجور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خندق کو شریک کیا، اور اس کو بھی تنہا کھانا جو ہے مناسب نہیں سمجھا. یہ سارے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی طرف جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے موقع پہ بھی، اتنی پریشانی میں بھی تنہا کسی چیز کو کھانا جو ہے گوارا نہیں کرتے تھے. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں دیکھتے تھے تو ان کے پاس جو بھی ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھے. اگلی روایت ہے مسند امام احمد میں منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الجوع يوم الخندق فرأيته يربط الحجر على بطنه وقد رأيته يحفر مع أصحابه وهو أشدهم تعبا وجوعا. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن دیکھا کہ آپ شدت بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہیں، اور آپ نے جو پتھر ہے وہ اپنے پیٹ پہ باندھ رکھا ہے. اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ شامل ہے خندق کے کھودنے میں. وَهُوَ أَشَدُّهُمْ تَعْبًا، اور سب سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ہے نا، اور سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. وَجُوعًا، اور سب سے زیادہ بھوکے ہیں. تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریکٹیکل ایگزامپل سے جو صحابہ کو لیڈ کرتے تھے، اس کی کوئی دوسری ثانی نہیں ہے. انس بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ تھکے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ اپنی تمام فضیلت کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہونے کے باوجود، لیڈر ہونے کے باوجود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری یعنی کہہ لیجیے جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ اس پروسیس میں شامل ہوتے تھے. اور یہ آپ کی قائدانہ صلاحیت کا سب سے بڑا مظہر ہے. یعنی کسی صورت میں بھی، کسی مصیبت کے ایام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ آگے بڑھتے تھے. چنانچہ خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے. اگلی حدیث ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. بیہقی کی دو کتاب ہے، سنن البیہقی وہ الگ ہے، اور یہ جو ہے دلائل النبوہ یہ دوسری کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وغیرہ کے تعلق سے بڑی تفصیلی کتاب ہے، دلائل النبوہ. اس میں یہ حدیث جو ہے امام البیہقی نقل کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابی طلحہ رضی اللہ عنہ قال احدى رجل من الانصار الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلة من عسل یوم الخندق. خندق کے کسی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک انصاری صحابی نے ایک یوں کہہ لیجیے قلہ، جو ہے نا، قلہ کہتے ہیں کنٹینر کو، ہے نا، ایک کنٹینر ہوتا ہے سرٹن سائز کا، جہاں تک میں جانتا ہوں مے بی کلوز ٹو 96 لیٹرس اور سم تھنگ لائک دیٹ. دیٹ از واٹ آئی ریمبر، I'm not 100% sure but close to 100 liters you can say. تو ایک قلہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا برتن ہو اور اس کو بھی یہاں قلہ کہا جا رہا ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایک کنٹینر جو ہے، کسی انصاری صحابی نے، کسی انصار کے صحابی نے ایک کنٹینر شہد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا. ان کے پاس آیا ہوگا، کہیں سے انہیں ملا ہوگا، کہیں سے ان کو حاصل ہوا ہوگا، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق میں سے کسی ایک دن
تحفے میں دیا. فجعل يقسمه بيده على اصحابه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کو اپنے صحابہ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، فوراً ہی بانٹنا شروع کیا، اس شہد کو سب کو دیا. حتی لم يبقى الا قلیل، یہاں تک کہ اس میں کچھ نہیں بچا سوائے تھوڑے سے کے. یعنی آپ نے فوراً ہی جو آس پاس صحابی تھے سب میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا، تو بہت تھوڑا سا شہد جو ہے اس میں بچا رہ گیا. فقال، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال اجمعوا الى وعائكم فوالله لقد بارك الله فيه فما زالوا يأكلون منه حتى شبعوا وامتلأت اوعيتهم. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب تھوڑا سا شہد بچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے اپنے برتنوں کو ملا لو اور پھر اس میں سے کھانا شروع کر. تو بقیہ بچے صحابہ نے جب اپنے برتنوں کو ملا کے اس میں سے کھانا شروع کیا، شہد جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ شہد کو کھاتے گئے اور سب کے سب کا پیٹ بھر گیا اور سبھی کا برتن بھی بھر گیا، اور وہ شہد جو ہے وہ جیسا تھا ویسا ہی اپنی جگہ باقی ہے. یہ بھی ان معجزات میں سے ہے. آپ دیکھیے کہ اس طرح کے کھانے میں برکت اور پانی میں برکت اور اس طرح کی چیزوں، اس پیٹرن پہ بہت سے معجزات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے موقع پہ صادر ہوتے تھے، ہے نا. تو یہ دو باتیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی برکت اور آپ کا مقام اور اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے لیے برہان کے طور پہ، ان کے نبوت کے ثبوت میں بہت سے قانون فطرت اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے توڑتے بھی ہیں. انہی کا بنایا قانون ہے، وہ جب چاہتے ہیں توڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اکثر و بیشتر معاجزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے ہیں وہ سب کے سب جہاد کے موقع سے نازل ہوئے ہیں. اس سے جہاد کے عظیم ہونے اور بابرکت ہونے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول اور محبوب اور اللہ کی نگاہ میں یہ بلند عمل ہونے کی بھی ایک نشاندہی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر بھی ہیں، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جہاد میں بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر معاوضے آپ کے حالت جنگ اور جہاد میں جو ہیں جن کا ظہور ہوا ہے. تو اس سے اس عمل کی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی گئی قربانی کی اہمیت اتنی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاجزات کو صدور اکثر و بیشتر جہاد کے موقع سے ہوا کرتا تھا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ احادیث تھیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جنگ احزاب سے تعلق رکھتے ہوئے، لیکن میں نے ان کو یہاں بیان نہیں کیا ہے. میں بس ان احادیث پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بنیادی طور پہ جو ایک ذرا آئیڈیا لے لیا کچھ مسلینس انسیڈنٹس کی، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کا فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ ہوا ہے اس جنگ میں، اور جو معاجزات کا ظہور ہوا ہے اور جو قربانیاں صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور جو مشقتیں انہوں نے سہی ہیں، ان سب کا بیان جو ہے وہ الحمدللہ ان احادیث کے اندر آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کا لیکچر تھوڑا سا شارٹ ہوگا ہمارا، تو ان 6 احادیث کے پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آج کی بات اپنی ختم کرتے ہیں یہیں پہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم سے خطا ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور جو مفہوم کے بیان میں کچھ تقصیر ہو گئی، کچھ کمی ہو گئی، کچھ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے ہم نے بات کر دی، کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا سے ادھر ادھر کی بات کی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. وأقول قولي هذا واستغفر الله ولسائر المسلمين والمسلمات بالخصوص ولسائر المستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ جن بھائیوں کا آج کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوگا تو ہم ایک ایک کر کے لے لیں گے ان کو انشاءاللہ.